आमिर साहब, ये भी तो खबरें हैं ना कि अब इख्तियार वालों से भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। खुद बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात चल रहे हैं। हम जल्दी आपको अपडेट करेंगे। और इससे पहले हम भी अपने इस प्रोग्राम में बारहा ये जिक्र कर चुके हैं कि मुज़ाकरात से अगर सियासी इस्तेहकाम का रास्ता निकलता है तो होना चाहिए। तो आमिर साहब, सवाल ये, क्या आपको लगता है हुकूमत बौखलाई हुई है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना प्रेशर क्रिएट कर चुकी है और कर रही है कि वो बानी पीटीआई को रिहा करवा लेगी और डी चौक पहुँच जाएंगे? देखें, इतलात पहली बात तो ये है कि ये मौजूद हैं कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात वज़रा लेवल के साथ हो रहे हैं और वो एक दिन भी नहीं रुके। वो बातचीत साइड लाइन पे चल रही है। अगर आज आपने बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू सुनी है तो उन्होंने कहा था कि अभी कॉल ऑफ नहीं है लेकिन मुज़ाकरात चल रहे हैं, बात हो रही है। उन्होंने इस किस्म की बात की थी। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि जो नवीद साहब ने सारा दिया, तो या तो ये पीटीआई पाकिस्तान में नई है और नवीद साहब पुराने नहीं हैं कि आज उनको पता चल रहा है कि 2014 में कुछ नहीं हुआ, 2016 में कुछ नहीं हुआ, 9 मई को कुछ नहीं हुआ और ये हमेशा पुरअमन आते हैं। ये 25 मई 2022 को जब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें रोका था और जब ये आंसू गैस के साथ आए थे और दरख्तों को जलाए थे और चीफ जस्टिस कह रहे थे कि वो आंसू गैस से बचने के लिए थे, तो ये जो इतने पुरअमन लोग हैं जिनका सिर्फ हक ये है कि यही जलसे जुलूस करें, 10 साल से होस्टेज बनाएं, अपनी हुकूमत के अंदर दूसरों को जीने ना दें, अपने हुकूमत के अंदर नवाज शरीफ और मरियम नवाज की गुफ्तगू ना होने दें। क्या ये पाकिस्तान से बाहर हो रहा था ना, भूटान शुटान में हो रहा होगा ना। ये पूरी हिस्ट्री हम भूल गए कि एक वो जमात जो जब भी आती है, जो 3-4 दफ़ा अब भी आ चुकी जत्थे लेके और प्रोटेक्टेड जत्थे अदालतों के जरिए वो आए, तो क्या हुआ इस दफ़ा ये अब आ रहे हैं। मुकाबला किस तरह कर रहे हैं? गोलियां लग रही हैं, पुलिस वाला शहीद हो गया है, जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने सिर्फ आंसू गैस के शेल मारे हैं और उनका मुतालबा क्या है? ये कोई जमहूरी हक के मुतालबे नहीं है कि जी हमें हमारा मैंडेट दो, इमरान खान को रिहा करो, 26वीं तरमीम वापस करो। अच्छा जी, बिल्कुल बलडोज कर दी जैसे पीटीआई के दौर में। तो कोई आईनी ये जो कवानीन बने हैं, कोई दर्जनों कवानीन एक 15-20 मिनट में मुश्तरका इजलास में तो पास नहीं हुए थे। ज़ाहिर है वो तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं लिखे हुए। ये सारे काम जो हमें अनहोने लग रहे हैं, ये माजी करीब में हुए हैं, बहुत माजी में हुए हैं। हमें कैसे भूल जाता है जब हम किसी एक को फेवर करने लगते हैं? अगर हम उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखते तो फिर हम, मेरे ख्याल है कि ज़्यादती करते हैं पाकिस्तान के उन अवाम के साथ जिनके आज हकूक सलब हो रहे हैं। ये जो किलाबंदी और जत्थाबरदारी की बात की गई, क्या अपने लोगों पे हमारी पुलिस गोलियां मारनी शुरू कर दे? जब लाठी चार्ज होगा, खून खराबा होगा, वो हमारे ही लोग हैं ना जो केपी से आ रहे हैं, वो कोई गैर तो नहीं है। जो हकला से आ रहे हों, वो हरीपुर से आ रहे हैं, वो पाकिस्तानी शहरी हैं। उनको उनकी क़यादत उकसा के ला रही है कि हमने मरना है। ये काम शेख रशीद कभी किया करते थे, जो हर एक को कहा करते थे मारो, मर जाएंगे, फलां करेंगे। अब इमरान खान की अहलिया कह रही हैं कि मेरे पख्तून भाई, बिल्कुल पख्तून भाइयों का क्या खून इतना अर्जा है कि हर काम के लिए उनको इस्तेमाल कर लें, चाहे टीटीपी कर ले, चाहे कुछ भी कर ले। हमें सोचना चाहिए तज्ज़िये में कि हम ये बात कहें कि हमारी बात को कोई सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा, और हम क्या तज्जिया करने जा रहे हैं कि उनको भी कोई समझाएगा कि आपका मुतालबा है तो क्या आपने जमहूरी अंदाज अपनाया है? कभी आपके पीछे कोई बैकग्राउंड में ऐसी विरासत मौजूद नहीं है जिसमें आपने स्टेट के इदारों पे 29 कंटोनमेंट्स में एक दिन में बैक वक्त हमले किए हों? तो फिर तो ये सारी बातें ठीक है। अगर ये उन्होंने किए हैं जो बातें मैं बता रहा हूं, तो फिर ये किस तरह जस्टिफाई है कि सबको उनको आने दे, पुरअमन है, वो शहरियों को यहाँ पे सबको काबू कर लें? मतलब आप किस किस्म का हम आप तज्जिया बना रहे हैं लोगों को कि जी ये तो मैसूर होके बैठ गए हैं, इनके पास लिजिटिमेसी। ओ भाई, लिजिटिमेसी कभी किसी के पास नहीं रही। 2014 में एस्टेब्लिशमेंट साथ थी, लिजिटिमेसी आप ढूंढते रहे। आप क्या बात कर रहे थे उस वक्त? आज क्या है? 18 में कैसी लिजिटिमेसी थी? सब बता रहे थे सिलेक्टेड थी। तो अगर हम सिलेक्टिव तज्जिया करेंगे तो ज्यादती होगी। फैसल साहब, क्या आपको लगता है पीटीआई अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब हो सकेगी? दो गलत चीजें मिलकर एक ठीक चीज नहीं बनाती। एक गलत चीज के लिए एक गलत जवाब आप ढूंढ के उसको ठीक कह रहे हैं, ये मुझे अजीब सा तज्जिया लग रहा है आपका। जी फैसल साहब, फैसल साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? देखिए आवाज़ जी जी बिल्कुल आ रही है। जी, देखिए, इमरान खान ने कहा था कि मैं इस्लामाबाद को जो है वो ब्लॉक करूंगा, जाम कर दूंगा, बंद कर दूंगा, हमारे लोग पहुंच के। तो इमरान खान के लोगों से पहुंचने से पहले आप सब कुछ वहाँ ब्लॉक हो गया ना, उससे पहले जो है वो जाम हो गया और उसमें खुद हुकूमत जो है वो मैसूर होके और कैद होके बैठ गई। मतलब आप इमरान खान को क्या रहा करेंगे, नहीं करेंगे? इस वक्त तो जो जिस तरह इस्लामाबाद को उन्होंने मैसूर किया हुआ, इसमें से हुकूमत को निकलने का जो है वो रास्ता नहीं मिल रहा।
اب اس سے نکلنا کیسے؟ ابھی حکومت کے پاس جتنا وقت گزر رہا ہے، دیکھیں ابھی بھی ٹائم، جو مذاکرات کی بات ہے نا، اس وقت بھی اگر آپ مذاکرات کر لیں گے تو کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ ہو سکتے ہیں، شاید کچھ دنوں کے بعد، کچھ ساتوں کے بعد یہ آپشن حکومت کے پاس جو ہے نا وہ محدود ہو جائے گا، شاید پھر صرف دینا ہی دینا ہوگا، لینے کے آپشن شاید حکومت کے پاس جو ہے وہ نہیں رہیں گے۔ اچھا حکومت کیا ہے؟ مطلب حکومت کا تو نام بلا وجہ میں اور آپ استعمال کر رہے ہیں، حکومت سے مذاکرات ہو رہے ہیں، اس مذاکرات میں حکومت کوئی فریق نہیں ہے۔ اگر آپ وزیر داخلہ کو حکومت سمجھ رہے ہیں تو سمجھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کو تو نون لیگ بھی نہیں کہتی کہ وہ ہماری حکومت کے جو ہے نمائندے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو کیا ضرورت ہے جس کو حکمران جماعت بھی اپنا نمائندہ تسلیم نہ کرتی ہو کہ ہم بولیں گے وہ حکومت کا جو ہے وہ حصہ ہے۔ ابھی جو صورتحال ہے، دیکھیں 2014 میں عمران خان جب آئے تھے تو بھائی وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر آئے تھے، اس وقت کے آنے میں اور آج کے آنے میں جو ہے نا وہ فرق ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ بھائی وہ اسلام آباد میں آ رہے ہیں، اسلام آباد میں اگر مسائل ہیں، چلیں ساری باتیں ہیں کہ وہ تباہی مچا دیں گے، برباد مچا دیں گے۔ کراچی میں آپ نے انٹرنیٹ کیوں بند کر دیا؟ کوئٹہ میں انٹرنیٹ کیوں بند کر دیا؟ کراچی میں واٹس ایپ نہیں چل رہا، ٹویٹر نہیں چل رہا، فیس بک نہیں چل رہا، سوشل میڈیا نہیں چل رہا۔ آپ کی پوری جو آئی ٹی انڈسٹری ہے اس کا ایک بڑا چنک تو کراچی سے آپریٹ ہوتا ہے، وہ پورا کا پورا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں کون سا دھرنا ہو رہا ہے؟ یہاں کون سا احتجاج ہو رہا ہے؟ یہاں کون سی ریلیاں ہو رہی ہیں؟ یہاں کون سے بلوائی ہے جو یہاں آپ نے سب کچھ کیوں بند کیا ہوا ہے؟ یہاں کس چیز کا جو ہے وہ آپ کو خوف ہے؟ بہرحال آج کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں تو نظر آ رہا ہے کہ کون کمزور پچ پر ہے اور کون جو ہے کس کا پلہ جو ہے وہ بھاری ہے۔ آپ نے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے، جو پہلا دھرنا ہوا تھا اس میں آپ کے دعوے جو ہے وہ ریت کا پہاڑ ثابت ہوئے، اس دفعہ آپ نے اس سے کئی گنا زیادہ انتظامات کیے، اتنے بڑے بڑے دعوے کیے، اور کوئی بہت بڑا لشکر نہیں آ رہا ہے، کوئی بہت بڑا مجمع نہیں آ رہا ہے، وہ چند ہزار افراد ہیں، وہ آپ کی ساری رکاوٹیں جو ہیں وہ ریت کا دیوار ثابت ہو رہی ہے، ریت کا پہاڑ ثابت ہو رہی ہے، وہ رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ وہ چند گھنٹے کے بعد آج کل پرسوں وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو یہ جو دعوے تھے حکومت کے وہ کہاں پہ سٹینڈ کریں گے کہ ہم کسی صورت میں جو ہے وہ پہنچنے نہیں دیں گے؟ آپ کی اپنی پولیس کا جو ہے وہ حوصلہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ پست ہوتا چلا جا رہا ہے، ان کے حوصلے جو ہے وہ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت سب سے اہم اگر کسی نے پولیٹیکل فیصلے کرنے نا تو وہ نون لیگ نے کرنا۔ یہ نون لیگ اگر اس وقت سیاسی فیصلے نہیں کرے گی، دیکھیں نواز شریف صاحب نے اپنی بیٹی کی محبت میں اور اپنی بھائی کی محبت میں جو ہے اپنی ایک بہت بڑی سیاسی قیمت ادا کی ہے 8 فروری کی شام کو۔ تو سر اب وہ کیا فیصلے کر سکتی ہے نون لیگ؟ کیا کر سکتی ہے؟ کیا فیصلے وہ انٹروین کرے بھائی، وہ انٹروین کرے، ہٹائے بیچ میں سے کسی اور کو، وہ راستہ نکالے ادھر بات کر کے۔ اگر ان کو سیاست میں رہنا ہے، یہ کیا وہ ان کو ہانکا جا رہا ہے اس حکومت کو، اور وہ ایک جیسے ریوڑ کی طرح کسی کو چلایا جاتا ہے، اس طرح اس حکومت کو چلایا جا رہا ہے، چل رہے ہیں۔ بھائی آپ سیاسی لوگ ہو یار، آپ فیصلے کرو، چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لو۔ اگر آپ فیصلے نہیں کریں گے، دیکھیں اس وقت اگر لیکن شہباز شریف صاحب سے اس وقت آپ توقع کریں کہ وہ سیاسی فیصلے کر لیں گے تو مثلا احمقانہ ہی خیال ہو سکتا ہے۔ اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہی جو ہے کوئی سیاسی فیصلے کر سکتے ہیں، ان کو چاہیے سیاسی فیصلے کریں، وہ انوالو ہو ساری چیزوں میں، چاہے وہ راستہ 6 مہینے بعد الیکشن کا نکلتا ہے، عمران خان کی رہائی کا نکلتا ہے، مذاکرات کا نکلتا ہے، ان کو انوالو ہونا پڑے گا اگر مسلم لیگ نے اپنی سیاست بچانی ہے۔ اگر آج مسلم لیگ نے یہ فیصلے نہیں کیے تو عمران خان جن کے ساتھ ڈیل کر آئیں گے تو پھر آگے بھی وہی چیزیں آگے چلیں گی، یہ اور ایک نون لیگ ایک بہت بڑی سیاسی غلطی کرے گی۔ اب جو بچی کچھ ہے اس کا جو ایسٹ ہے، سیاسی ایسٹ پتہ نہیں کتنا بچا ہے کتنا نہیں بچا، وہ اس سے بھی جائے گی۔ صحیح جی، بہتر یہی ہے کہ جتنی جلدی فیصلہ کر سکتی ہے کل بہتر ہے۔ جی خالد قیوم صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ واقعی بکھلاہٹ میں یہ سب کچھ کر رہی ہے؟ اب کیا آپشن ہے؟ اور دوسرا جو سب سے بڑا سوال، ایک طرف مذاکرات اور پاکستان تحریک انصاف، کیا آپ کو لگتا ہے یہ اسٹریٹجی کامیاب ہو پائے گی؟ اچھا دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ 2014 کا جو پی ٹی آئی کا دھرنا تھا، اس وقت تمام پارلیمانی قوتیں جو تھی، سیاسی جماعتیں تھیں، وہ حکومت کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ جو سیاسی قوتیں تھیں وہ ڈٹ کر کھڑی رہیں، اور پھر اس وقت کی جو پی ٹی آئی کی قیادت تھی، بلکہ بانی پی ٹی آئی تھے، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو پسپائی ہوئی،
تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جبکہ جو تمام آلموسٹ بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی حکومت کے ساتھ ہیں، حکمران اتحاد کا حصہ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ ایک پیج پر ہیں، تو پھر اتنا زیادہ جو ہے وہ خوف کی صورتحال جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور دوسرا کو بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کے پی سے کو بڑا قافلہ نہیں آ رہا، اس قدر نہیں آ رہا جس قدر دعوے کیے جا رہے تھے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بشرا بی بی ہے اس کا جو ان کے جو دھمکی امیز جو پیغامات تھے اپنے ایم این ایز کے لیے کہ وہ 10,000 افراد کو لے کر آئے ہر حلقے سے، اپنے ایم پی ایز کے لیے کہ وہ 5,000 افراد کو ساتھ لے کر آئیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو قافلہ آ رہا ہے وہ تو شاید ہو سکتا ہے کہ ایک قومی اور 2 صوبائی حلقے جو ہیں اس سے بھی کوئی بڑا نہ ہو، اتنا بڑا قافلہ نہیں آ رہا، تو پھر اتنا خوف جو ہے اب وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اس میں ہو کیا رہا ہے اس صورتحال سے، اس ہیجانی کیفیت سے جس کا اس وقت ملک جو ہے وہ شکار ہے، اس کا نقصان جو ہے وہ شاید نہ تو اس قدر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہو، نہ اس قدر حکومت سمجھتی ہو کہ اس کا نقصان ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا اور پاکستان کے عوام کو جو ہے اس وقت جو ہے سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور پاکستان کی معیشت جو ہے اس کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جیسے ہمارے وزیر خزانہ نے گزشتہ روز جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں بتایا کہ روزانہ جو صورتحال ہے اس وقت احتجاج سی، اس سے 200 ارب روپے کا جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کو جو ہے وہ نقصان پہنچ رہا ہے، اور پاکستان کی جی ڈی پی جو ہے اس کو 144 ارب کا جو ہے نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور اس ساری صورتحال میں اگر نقصان ہو رہا ہے تو اہل سیاست کا ہو رہا ہے، پاکستان کی سیاست کا ہو رہا ہے، اور پاکستان کی جو سیاست ہے اور جو طاقت کے عوان ہیں وہاں پر ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی طاقت میں اور سیاست کی طاقت میں کمی واقع ہو رہی ہے، اور بدقسمتی سے تینوں جماعتیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی، تینوں جماعتیں جو ہیں وہ اقتدار کے لالچ میں سویلین جو بالادستی ہے اس کو سرنڈر کر چکی ہیں، اور اس وجہ سے جو سیاسی قوتیں ہیں قیادتیں ہیں وہ کمزور ہو رہی ہیں اور بے اختیار بھی ہو رہی ہے۔ اور یہ بے اختیاری کا عمل جو ہے یہ بانی پی ٹی آئی کی حکومت کے دور سے شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت جو اختیارات تھے وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ اپنی جو پوزیشن ہے اس سے جو ہے وہ پیچھے کی طرف دھکیلے نظر آ رہے ہیں۔